اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیمناً شیخ انصاری نے احادیث کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی حدیث کے دوسرے حصے میں ہے۔ پہلی حدیث میں کہا کہ 4 جہات ہیں، ولایت حکومت ہے، تجارت ہے، صناعت ہے اور اجارات ہے۔ تو کل ہم نے حکومت کی بحث پڑھ لی تھی، آج ہماری بحث ہے تجارت میں۔ تجارت میں بھی کہتے ہیں 2 جہت ہے، ایک جہت حلال ہے اور ایک جہت حرام ہے۔ جہت حلال کے 2 قانون شیخ انصاری نے بیان کیے۔ پہلا قانون وہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا شارع نے امر کیا ہو، اس کی خرید و فروخت ساری چیزیں آپ پر حلال ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ غذا ہے، انسان کا قوام جس پر ٹکا ہوا ہے۔ مثلا انسان اگر غذا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے کھانے پینے کی جو اشیاء ہے اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، اس کو ہبہ کرنا، اس کی نگہداری کرنا سب حلال ہے۔ اسی طرح انسان اگر علاج نہیں کروائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ تو علاج کے جو پروسیس ہے اس کے لیے اس کتاب کو خریدنا، پڑھنا، استاد کو پیسے دینا، فیس لینا، دوائی کے پیسے دینا، دوائی بیچنا، خریدنا، یہ سب کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور دوسرا قانون حلال میں بیان کیا کہ مصلحت نظام جس میں ہے، یعنی مصلحت ہے، یعنی معاشرے میں وہ کام ہونا فائدہ مند ہے۔ جیسے گاڑی ہے، گاڑی خریدنا، بیچنا، کہ اگر یہ گاڑی ہوگی تو نظام مصلحت ہے۔ آپ 100 منٹ کا راستہ جو ہے، 1 گھنٹے کا راستہ جو ہے وہ 5 منٹ میں طے کر لیں گے۔ اب یہاں سے تجارت کی بحث شروع ہے۔ اب یہ حدیث چل رہی ہے۔ وَأَمَّا تفسیر التجارات ہے۔ تفسیر یہاں بمعنی تمیز ہے۔ مرحوم تقی شیرازی کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر یہاں کس معنی میں؟ تمیز کے معنی، یعنی جدا کرنا۔ کس کو جدا کرنا؟ تجارات کو۔ تجارت سے کیا مراد ہے؟ خرید و فروخت۔ کس سے جدا کرنا؟ فی جمیع البیوع، جتنی بھی بیع کی اقسام ہیں، بیوع بیع کی جمع ہے، جتنے بھی بیع کی اقسام ہیں، چاہے بیع صرف ہے، بیع سلم ہے، بیع نسیہ ہے، بیع نقد ہے، ان میں سے تجارات کو جدا کرنا۔ حلال کون سی ہے، حرام کون سی ہے، امام یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، اس کا قانون دینا چاہ رہے ہیں اپنی احادیث مبارکہ میں۔ امام فرما رہے، ابھی حدیث چلی، شیخ انصاری کی بات نہیں، حدیث چل رہی۔ یہ امام صادق فرما رہے، وَأَمَّا تفسیر التجارات ہے، تجارت کی جو تفسیر ہے، فی جمیع البیوع، تمام بیوع کی اقسام میں، ووجوہ الحلال، وجوہ عطف ہے تجارات پر، یعنی وَأَمَّا تفسیر وجوہ الحلال، حلال وجہ کو، حلال عنوان کو جدا کرنا، من وجہ تجارات التي يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز له، حلال بیع کو، حلال تجارت کو حرام تجارت سے جدا کرنے کا فارمولہ امام دے رہے ہیں۔ یہ کون سی تجارت آپ کے لیے حلال ہے اور کون سی تجارت آپ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ بس تفسیر کا کیا مطلب ہو گیا؟ تمیز، جدا کرنا، تجارات کو جدا کرنا، فی جمیع البیوع، جتنی بھی اقسام تجارت ہے ان سب کو جدا کرنا۔ ووجوہ الحلال ہے، جو حلال وجہ ہیں، حلال عنوانات ہیں، من وجہ تجارات، تجارت کے جو حلال عنوان ہیں۔ حلال عنوان کون سے؟ التی یجوز للبائع ان یبیع، کہ بائع کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، خریدار کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو خرید سکتا ہے۔ مما لا یجوز لہ، ان چیزوں میں سے تمیز دینا، ان چیزوں میں سے جو حلال ہے، مما لا یجوز لہ، ان چیز سے جو حلال نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات؟ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي الَّذِي يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ، اسی طرح مشتری کون سی چیزوں کو خرید سکتا ہے؟ ان چیزوں میں سے کہ جن چیزوں کو نہیں خرید سکتا۔ ان کے درمیان کیا؟ تمیز اور تفکیک اور جدائی دینے کے لیے امام
اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں۔ عبارت واضح ہو گئی؟ دوبارہ پڑھ لوں یا واضح؟ اب یہاں سے دو فارمولے شروع ہو رہے ہیں، حلال تجارت کے دو فارمولے، دو قانون۔ فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ، ہر وہ چیز جس کا امر کیا گیا ہے۔ امر سے مراد امر وجوبی نہیں ہے بلکہ عام ہے، چاہے امر واجب ہو چاہے امر مستحب ہو، کیونکہ نیچے نکاح بھی آ رہا ہے۔ فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ، ہر وہ چیز جس کا شارع نے امر کیا ہے، یعنی جس کو مشروع مانا ہے، جس کو آپ سے چاہا ہے۔ مما ہوا غذاء للعباد، ان چیزوں میں سے، مما ان چیزوں میں سے، ہوا غذاء للعباد، جو لوگوں کے لیے جیسے غذا ہے، گندم ہے، چاول ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لوگوں کی غذا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اصولی اور ایک بلاغی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر کا جو متعلق ہوتا ہے وہ فعل مکلف ہوتا ہے۔ امر کا متعلق فعل مکلف ہوتا ہے، کبھی بھی ذات نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار نے حرمت علیکم امہاتکم، خدا نے تمہاری ماؤں کو تم پر حرام کر دی۔ حرمت حرام ہے، حرام چیز کا تعلق کس سے ہوگا؟ فعل مکلف سے ہوگا، کیونکہ احکام شریعہ کا موضوع کے فعل مکلف، کس فعل مکلف سے بات کرتی۔ پس تمہاری ماں تم پہ حرام ہے، اس کا مطلب یہاں پر ایک چیز کیا ہوگی؟ تقدیر میں ہوگی، تقدیر میں ایک چیز ہوگی۔ مثال کے طور پہ حرمت علیکم نکاح امہاتکم، تمہاری ماؤں سے تمہارا نکاح حرام ہے، استمتاع جنسی حرام ہے۔ بس یہاں بھی جو شارع نے امر کیا ہے غذا کا، اس کا مطلب غذا کا تو امر نہیں ہو سکتا، کیونکہ امر کا متعلق فعل مکلف ہے۔ تو غذا میں آپ کو ایک چیز تقدیر میں رکھنی پڑے گی، یعنی اس غذا کو خریدو، کھاؤ، جان بناؤ، اس کو بیچو، لوگوں کو دو، یہ مراد ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دلالت اقتضاء کہتے ہیں۔ دلالت اقتضاء دلالت سیاقیہ کا ایک رکن ہے۔ دلالت سیاقیہ میں دلالت اقتضاء بھی آتی ہے، دلالت تنبیہ بھی آتی ہے، دلالت اشارہ بھی آتی ہے۔ البتہ دلالت اشارہ کا ظہور نہیں، اس وجہ سے اس کو حجت نہیں مانتے، جبکہ دلالت اقتضاء اور تنبیہ حجت ہے۔ ایک بات ہو گئی اصولی۔ دوسری بات اس کے اندر ہے بلاغی۔ بلاغی یہ ہے کہ جب متعلق محذوف ہوتا ہے، اذا حذف المتعلق یفید العموم، جب متعلق محذوف ہوتا ہے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہر، اب غذا کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے۔ امام نے کہا امر کیا غذا کا، غذا پہ تو امر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی فعل مکلف تقدیر میں رکھنا، تو وہ کیا ہے؟ پکانا، کھانا، جمع کرنا، خریدنا، بیچنا، یہ ساری چیزیں آ جائے گی اس کے اندر، عموم کا فائدہ دے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ فَكُلُّ، امام کی صدد میں، ابھی اس صدد میں کہ آپ کو بیان کریں کہ کون سی تجارت حلال ہے کون سی تجارت حرام ہے۔ حلال تجارت کی پہلا قانون بتایا جا رہا ہے، فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ، ہر وہ چیز جس کا امر کیا گیا ہے، جس کا شارع نے آپ کو امر کیا کہ یہ کام کرو، مما ان چیزوں میں سے، ہوا غذاء للعباد، جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ غذا ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں کا شارع نے امر کیا ہے۔ اگر انسان غذا نہیں کھائے گا مر جائے گا، بس امر کیا کہ غذا کھاؤ، غذا آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، بیچنا ہے، خریدنا ہے، ساری چیزیں واضح ہیں، واضح نہیں ہے۔ وَقِوَامُهُمْ، یہ قوام عطف ہے ہوا پر، وَقِوَامُهُمْ بِهِ، اور لوگوں کا قوام ہو کس کے ساتھ؟ بِهِ، اس چیز کے ساتھ، ہر وہ چیز جس کا شارع نے امر کیا کہ لوگوں کا قوام، یعنی اگر وہ چیز معاشرے میں نہ ہو تو لوگ ہی نہیں رہیں گے، لوگوں کا قوام اور قیام اس کی وجہ سے۔ فی امورہم فی وجوہ الصلاح الذی لا یقیمہم غیرہ
مما یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویستعملون من جمیع المنافع. یہ ساری آگے بحث آ جائے گی. امام کی صدد میں آپ کو حلال غذا کا فارمولہ بتا دیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں. کون سی تجارت میں سے وہ چیز کہ جس کا شارع نے آپ کو امر کیا ہے کہ یہ ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو آپ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ ہوا غذا للعباد، بندوں کی غذا ہے. اگر آٹا نہیں ہو، چاول نہ ہو، گندم نہ ہو تو انسان کے لیے ضروری یہ چیز ہے، بس اس کو خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے. وہ قوامہم بھی، اور وہ چیز کہ بندوں کا عباد کا قوام ہو بھی، جس چیز کے ذریعے سے فی امورہم فی وجوہ الصلاح الذی، لوگوں کے امور میں وہ مصلحت، صلاح یعنی مصلحت، وہ مصلحت الذی لا یقیمہم غیرہ، کہ کوئی اور چیز اس کی جگہ پر نہیں، اس کی جگہ نہیں لے سکتی، کوئی اور چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی. بس وہ ساری چیزیں جس سے لوگوں کا قوام ہے اور کوئی دوسری چیزیں اس کی جگہ نہیں لے سکتی، ان تمام چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے. واضح ہے؟ مما بیان کر رہا ہے، یاکلون، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہو، وہ یشربون، چاہے پانی ہو پینے کا، وہ یلبسون، چاہے کپڑے ہو. اشارے نے کہا ہے آپ کو کپڑے پہنو، ٹھیک ہے، اور کپڑے کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتا. کپڑے کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتا. آپ کہتے ہیں میں کپڑے کی جگہ فلاں کا، یہ نہیں ہو سکتا. بالآخر جو دوسری چیزوں کی وہ بھی کپڑا ہی ہوگا. بس آپ کہتے ہیں میں جیکٹ پہن لوں گا، وہ بھی کپڑا ہی ہے. تو وہ تمام چیزیں کہ لوگوں کا قوام جس پر ہے اور کوئی اور چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی، کہ شارع نے امر کیا ہے اس کا، چاہے وہ کھانے کی چیزوں میں سے ہو، چاہے وہ پہننے کی چیزوں میں سے ہو، چاہے وہ پینے کی چیزوں میں سے ہو جیسے پانی ہے، وینکحون، چاہے وہ نکاح کی چیزوں میں سے ہو جیسے کنیز ہے، ویملکون، چاہے وہ ملکیت کی چیزوں میں سے ہو، وَيَسْتَعْمِلُونَ مِن جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا، چاہے وہ استعمال کرنے کی چیزوں میں سے ہو، تمام وہ منافع کی کوئی اور چیز اس کی جگہ پر قائم نہیں ہو سکتی. ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ اس کی تجارت کیا ہے؟ صحیح، حلال ہے. یہ فارمولہ دے دیا. ہر وہ چیز جس کا شارع نے امر کیا ہے، جس کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، انسان کا قوام اس پر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، استعمالات کی چیزیں سب اس پر ہے. واضح نہیں ہے؟ جیسے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا وہ کام ہے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں. انسان کا معاشرہ بیٹھ جائے گا اگر ڈاکٹر نہیں ہوگے، انجینئر نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے، انسانی معاشرے کا قوام جس پر ٹکا ہوا ہے، ان سب کی تجارت کیا ہے؟ حلال ہے. حلال. واضح ہو گئی بات؟ ایک قانون. وَكُلُّ شَيْءٍ سے دوسرا قانون، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصِّلَاحُ، ہر وہ چیز جس میں ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ عباد کے لیے. احسن، عوام الناس اوپر جو عباد آئے، ہر وہ چیز کہ یکون اللہم، ان عباد کے لیے، فیہ، اس چیز میں ہو، کیا ہو آگا صاحب؟ الصلاح، مصلحت ہو، من جہت من الجہاد، تمام جہاد سے مصلحت نہیں ہے، بس ایک جہت سے مصلحت ہے، کافی ہے. اس سے اوپر والا کیا تھا؟ اس سے اوپر والے میں شارع نے امر کیا تھا کہ یہ ہونا ضروری ہے، کپڑے پہننا ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے، ڈاکٹر ضروری ہے. ان سب کی تجارت حلال ہے. دوسری ہر وہ چیز جس میں معاشرے میں اس میں کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، ولو یہ کہ ایک جہت سے پائی جاتی ہے مصلحت. جیسے گاڑی ہے، گاڑی میں ایک جہت سے مصلحت ہے کہ انسان کو سفر میں فائدہ دے گی. یا اس طرح جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کمپیوٹر کے کام ہیں کہ انسان کو مصلحت ہے، اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسانی معاشرے کے لیے کیا ہے؟ مصلحت ہے. اگرچہ شارع نے اس کا کوئی امر نہیں کیا آپ کو، لیکن انسان کے لیے مصلحت ہے. ان سب چیزوں کی بھی تجارت کیا ہو جائے گی؟ جیسے موبائل ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، ان سب کے لیے، ان سب کا فائدہ ہے معاشرے میں، ان سب کی خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. واضح ہو رہی ہے بات؟ دوسرا قانون کیا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصِّلَاحُ مِن جِهَةٍ مِنَ الْجِهَادِ، ضروری نہیں ہے تمام جہاد سے، بس ایک جہاد سے بھی اگر معاشرے میں مفید ہو، مصلحت رکھتا ہو تو کافی ہے.
فہذا کلہ حلال بیعہ و شراؤہ و امساکہ و استعمالہ و ہبتہ و عاریتہ. یہ تمام کی تمام چیزیں جس کا شارع نے امر کیا ہے یا جس میں معاشرے میں جس کا فائدہ ہے، یہ تمام چیزیں حلال ہیں. اس کا خریدنا حلال ہے، اس کا بیچنا حلال ہے، اس کو امساک کرنا، اپنے گھر میں رکھنا حلال ہے، اس کا استعمال کرنا حلال ہے، اس کو گفٹ دینا حلال ہے، اس کو عاریے پہ دینا، ادھار پہ دینا حلال ہے. سارے کام یہ کیا ہے؟ حلال ہے. بس حلال کے کتنے فارمولے ہو گئے آگا صاحب؟ 2 فارمولے. ہر وہ چیز جس کا شارع نے آپ کو امر کیا، امر سے مراد امر وجوبی نہیں ہے، مستحب بھی اس کے اندر آ جائے. ہر وہ چیز جس کا شارع نے امر کیا ہے اس کی تجارت کیا ہے؟ حلال. دوسری، ہر وہ چیز کے معاشرے کا مصلحت جس پر ولو یہ کہ ایک جہد سے، یہ ہو گئی حلال کی جہد. اب ہے حرام کی جہد. حرام کی 6 جہات بتائیں گے. حرام کی 6 جہات بتائیں گے. وَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ، اور جہاں تک حرام کی جہت ہے اس سے اوپر عبارت کیا تھی؟ فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ مبتدا فَهَذَا كُلُّهُ حلال. یہ اس کے لیے آ گیا. واضح؟ بلکہ یوں نہیں، یوں عبارت ہے. وَأَمَّا تفسیر تجارت، وَأَمَّا فَكُلُّ، یہ اما کا جواب ہے. وَأَمَّا تفسیر تجارت، تجارت میں سے جو حلال جہت ہے وہ حرام جہت ہے. فَكُلُّ مَأْمُورٌ بِهِ، اس کے لیے جواب ہے. اما کے لیے جواب یہ ہے. وَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ، حرام کون کون سی چیزیں؟ من البیع والشراء. پہلا قانون حرام کا یہ ہے کہ منفعت، ہر وہ چیز جس سے منفعت شائع، جیسے فرض کریں گٹار کی منفعت کس چیز میں تھی؟ موسیقی. حرام میں موسیقی میں. ہر وہ چیز جس کی منفعت مشہورہ، جس کو بنایا اسی لیے گیا تھا، حرام چیز کے لیے بنایا گیا تھا، ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حرام ہے. واضح نہیں. بس پہلا قانون کیا ہو گیا آگا صاحب؟ منفعت شائع مقصودہ، یعنی ہر وہ چیز کہ اس سے جو فرض کریں انگور ہے، انگور کی جو منفعت شائع ہے وہ شراب نہیں ہے. انگور لوگ کھاتے بھی ہیں، تو انگور کی خرید و فروخت حرام نہیں ہے. موبائل ہے، موبائل کی جو منفعت شائع یعنی رائج موبائل کی جو مقصود منفعت ہے، یعنی لوگ اس کا جو مقصود ہے، موبائل سے جو مقصود لیتے وہ کیا ہے؟ وہ گانے سننا نہیں لیتے، وہ موبائل سے کسی نامحرم خاتون کو فون کر کے تنگ کرنا نہیں لیتے. اس لیے موبائل کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حلال ہے. یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کی منفعت مقصودہ اور جو اس کی منفعت جو کس کرتا ہے وہ گانے بجانا نہیں ہے. اس لیے لاؤڈ اسپیکر کی خرید و فروخت کیا ہے؟ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو پیانو ہے اس کو بھی انسان حلال چیز کے لیے استعمال کر سکتا ہے پیانو کو، لیکن جو منفعت مقصودہ اس سے وہ منفعت جو اس سے لحاظ لی جاتی ہے عرف میں، وہ حرام ہے. بس ہر چیز کے اندر حلال کا رستہ تو نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو مقصود منفعت، اس کی منفعت شائع جو رائج کس بنا پر ہے، جو رائج منفعت ہے اس کی وہ کیا ہے. اگر وہ رائج منفعت حرام ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ فاسد ہو جائے گا. بس پہلا قانون کیا ہے؟ منفعت رائج مقصودہ حرام ہو تو اس کی تجارت کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. وَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، حرام وجہ، حرام عنوانات خرید و فروخت کے لیے. فَكُلُّ وَأَمَّا فَكُلُّ، پہلا قانون یہاں سے آ رہا. فَكُلُّ أَمْرٍ، ہر وہ چیز
یکون فیہ الفساد مما ہوا منہی عنہ من جہت عقلہ و شربہ او کسبہ او نکاحہ او ملکہ او امساکہ او ہبتہ او عاریتہ. ہر وہ چیز کہ یکون فیہ الفساد، جس میں معاشرے کے لیے کیا ہو؟ فساد ہو. مما ایسا فساد ہوا منہی عنہ من جہت عقلہ، اس کے عقل کی وجہ سے ہی اس کو منع کیا گیا، یعنی اس کی منفعت شائع کیا ہے؟ عقل ہے. جیسے خنزیر کا گوشت. اب ہو سکتا ہے ایک شخص خنزیر کا گوشت خریدے اور کہے کہ میں یہ جانور کو کھلانے کے لیے خرید رہا ہوں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر ابھی شریعت کو نہ دیکھیں تو ایک شخص سور کا گوشت خریدتا ہے، لیکن منفعت رائج مقصودہ کیا ہے اس سے؟ اس کو جو منع کیا گیا ہے اس کے کھانے کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے منع کیا. وہ خنزیر کا گوشت دوسرے مثلا آپ چیل کووں کو تو کھلا سکتے ہیں نا، بھئی خنزیر کا گوشت ہے، چیل کووں کے لیے تو کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، لیکن اس کی جو منفعت مقصودہ ہے وہ کیا ہے؟ عقل، کھانا، اور اسی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا. بس اس کی تجارت کیا ہو جائے گی آقا صاحب؟ حرام ہو جائے گی. ولو یہ کہ کوئی ایک شخص کہے کہ میں مثلا ایک شخص شراب خریدے کہ میں شراب اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس کو میں ضائع کر دوں گا تاکہ کوئی ایک شخص حد عقل بچ جائے گا یہ شراب پینے سے، پھر بھی وہ نہیں خرید سکتا. واضح ہو رہی بات؟ کیونکہ منفعت مقصودہ جو اس کی رائج ہے وہ حرام ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے. فکل امرن، واضح ہوئے بات؟ واضح نہیں ہے. فکل امرن یکون فیہ الفساد، ہر وہ چیز جس میں فساد ہو معاشرے میں، مما ان چیزوں میں سے ہوا منہی عنہ جس کو نہی کی گئی ہے، کس جہت سے؟ من جہت عقل ہی، اس کی منفعت مقصودہ کیا تھا؟ عقل تھا، اور عقل کی وجہ سے اس کو نہی کر دی گئی. جیسے خنزیر کا گوشت، و شرب ہی، جیسے شراب، اس کی منفعت مقصودہ رائج کیا تھی؟ شراب کی پینا تھا. واضح؟ اب کوئی مثلا شراب کو پودے میں ڈال دے تاکہ، تو یعنی کوئی حرام کام نہیں ہے کیونکہ پودے میں ڈال سکتے ہیں شراب، لیکن جو اس کو منع کیا گیا تھا وہ کس وجہ سے منع کیا گیا تھا؟ اس کی منفعت مقصودہ کیا تھی؟ شرب تھی، اس وجہ سے اس کو ختم ہو گیا. لیکن انگور ایسا نہیں آگا صاحب. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ من جہت عقل ہی و شرب ہی او کسب ہی، اس کو پہننا، او نکاح ہی، جیسے نکاح، جیسے اگر کوئی شخص، جیسے ہارون رشید نے کیا کیا تھا؟ مامون رشید نے غالباً کیا تھا کہ اپنے والد کی کنیز سے نکاح کر لیا تھا. تو جو جس خاتون سے باپ نے وطی کی ہو اس کو البتہ یہاں پہ آگا شہیدی کا حاشیہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت حرام نہیں ہے، لیکن خرید و فروخت بے عنوان نکاح حرام ہے. کام کرنے کے لیے، ہاں، اور استمتاع کے عنوان سے اس کی خرید و فروخت حرام ہے، کلن حرام نہیں ہے. بہرحال واضح ہو رہی بات؟ من جہت عقل ہی و شرب ہی او کسب ہی او نکاح، اس کا کسب کرنا، جیسے لہو و لعب ہے یا گانے کی چیزیں ہیں اس کی کمائی، او نکاح ہی او ملک ہی، جیسے وقف کی چیزوں کو بیچ دینا، او امساک ہی، جیسے بتوں کو گھر میں رکھنا، حرام کتاب کو گھر میں رکھنا، او ہبت ہی او عاریت ہی. ہر وہ چیز، اگرچہ ان چاروں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، یہ جو روایت ہے اس روایت میں بہت سارے مسائل ہیں. کل 4 مسئلے پیش کیے تھے، آج ایک اور مسئلہ ہے اس روایت میں کہ آخری کے لیے، چاروں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسی لیے اس روایت میں اگر جو اس روایت کو صحیح بھی مانتا ہے وہ کہتے ہیں نقل بالمعنی ہے، نقل بالمعنی ہے، نقل بالالفاظ نہیں ہے. اسی لیے آگے بروجردی کا نظریہ یہ تھا، اور فقہ استدلالی میں آپ نے پڑھا ہے کہ آگا اروانی نے بھی یہ بات کہی کہ اکثر روایت کیا ہے؟ نقل بالمعنی ہے. اس لیے الفاظ کی دقتیں آپ روایت میں نہیں کر سکتے.
مثلا آپ کہیں امام نے یہ لفظ استعمال کیا تو اس کی حکمت یہ تھی، فلاں لفظ استعمال کیا، یہ دقتیں نہیں کر سکتے آپ روایت میں۔ قرآن میں کر سکتے ہیں کہ کیوں بشر کا لفظ استعمال کیا، انسان کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، لیکن روایت میں کہتے ہیں یہ دقتیں نہیں کر سکتے، کیوں؟ نقل بالمعنی ہے۔ بہرحال ایک یہ جواب دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر قضیہ حقیقیہ ہے، قضیہ خارجیہ نہیں ہے۔ قضیہ حقیقیہ وہ ہوتا ہے جو تبدیل ہو جائے انہیں شرطیہ میں، یعنی امام یوں کہنا چاہتے ہیں اگر ایسی کوئی چیز ہوئی بھی شریعت میں تب بھی اس کی خرید و فروخت حرام رہے گی، ولو یہ کہ بالفعل کوئی بھی نہ ہو۔ بہرحال اب چونکہ تیمناً انہوں نے حدیث ذکر کی ہے تو خود بھی شیخ نے بہت زیادہ گھیر نہیں دیا، میں بھی گھیر نہیں دینا چاہتا آپ کو۔ فَكُلُّ أَمْرٍ ہر امر یکون فی الفساد، یہ ہو گیا ایک پہلو۔ او شیء، یا ایک ایسی شے جس میں ایک جہت سے کیا ہو؟ فساد ہو، جیسے ربا۔ مثلا میں آپ کو 1 کلو دیتا ہوں، چاول دیتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں مجھے 1.5 کلو چاول دو، تو اس میں جو فساد ہے وہ ایک جیسے، یہ آدھے کلو کے جیسے فساد ہے، باقی معاملہ صحیح ہے، وہ آدھے کلو کا حرام ہے۔ او شیء یکون فیہ وجہ من وجوہ الفساد، کوئی بھی ایک فساد کی وجہ ہو، نظیر البیع بالربا، ٹھیک ہے، یہ نظیر البیع بالربا کس کی مثال ہے؟ او شیء کی مثال ہے۔ او بیع المیتہ کس کی مثال ہے؟ اوپر جو کہا نا اکلہ ہی و شربہ، اب یہ اس کی مثال ہے۔ اسی لیے کیا گیا ہے، اس روایت میں تاکید ہے۔ اگر آپ ایسے پڑھیں گے آپ کو روایت سمجھ نہیں آئے گی امام کیا کہنا چاہتے، تاکید ہے۔ نظیر البیع بالربا مثال دے دی کس کی؟ وجہ من وجوہ الفساد کی، اس کو بند ہو گیا، اب دوبارہ اوپر والا چیپٹر کھل گیا، اوپر کیا کہا تھا؟ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّن مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جَهَةِ عَقْلِ، عقل کی مثال دے رہے ہیں کیا؟ بالبیع المیتہ، یہ عقل کی مثال ہو گئی۔ او الدم کس کی مثال ہو گئی؟ شرب کی۔ او لحم الخنزیر، ٹھیک ہے، دوبارہ عقل کی مثال ہو گئی۔ او لحوم السباع من صنوف السباع الوحش او الطیر، ٹھیک ہے، یہ سب اسی کی عقل کی مثال ہو رہی ہے۔ یہ روایت یوں چل رہی ہے، ایک پیچھے جا رہی ہے آگے جا رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے آگے جا رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں نقل بالمعنی ہوئی ہے۔ او لحوم السباع، یا درندے کا گوشت، من صنوف السباع الوحش، چاہے وہ صنف درندہ وحشی ہو یا صنف پرندہ ہو جیسے چیل۔ او جلودہا، یہاں پر آخوئی کا حاشیہ ہے کہ حیوان درندوں کی جو کھال ہے اس کو کسی فقیہ نے نہیں کہا کہ آپ نہیں بیچ سکتے، حرام گوشت جانور جو درندے ہیں ان کی کھال کو بیچا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس روایت کو کیا قرار دیا ہے؟ ضعیف روایت۔ اس روایت پر کسی شیعہ فقیہ نے عمل نہیں کیا اس وجہ سے، جلود ہی کی وجہ سے۔ اویل خمر، دوبارہ کس کی بات ہو گئی؟ شرب کی بات ہو گئی۔ او شیء من وجوہ النجس، کہتے ہیں یہ جو اوپر دم کہا نا، اوی دم، یہ اوپر والی بات یہاں سے متعلق ہے، یہ تیسرا قانون یہ تیسرا قانون، یہ جو دم کہا نا یہ یہاں سے، جو بھی نجس چیز ہے نا اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کی مثال کیا ہے؟ دم۔ اس کو پہلے مثال بتا دیا، بعد میں قانون آ رہا ہے، اس لیے یہ روایت کیا ہے؟ قاتی پاتی۔ او شیء من وجوہ النجس فہذا کلہ حرام محرم لأن ذلك کلہ منہی عن اکلہ و شربہ، دوبارہ سے عقل کی مثال شرب، و لبسہ و ملکہ و امساکہ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کو پہننا، اس کی ملکیت، اس کو رکھنا، و تقلب فی، تقلب ای تصرف، اس میں تصرف کرنا، سب کا سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ فجمیع تقلبہ فی ذالک حرام، اس میں ہر قسم کا تصرف کیا ہے؟ حرام ہے۔ وکذالک سے چوتھا قانون آ رہا ہے۔ بس تجارت میں حلال کے کتنے قانون دیے آقا صاحب؟ 2۔ پہلا کیا تھا؟ امر کیا، دوسرا کیا ہے؟ معاشرے میں مصلحت۔ حرام کے کتنے قانون ہیں؟ 6 قانون۔ پہلا کیا تھا؟
پہلا کہ وہاں اس کی منفعت مقصودہ جو شائع منفعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. جو اس سے فائدہ لیا جاتا ہے عرف میں، جو اس سے اکثر فائدہ لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام کا فائدہ لیا جاتا ہے. جیسے لحم خنزیر کا اکثر فائدہ کیا ہے؟ اس کا گوشت کھانے کے لیے لیا جاتا ہے. کوئی لحم خنزیر کو نہیں خریدتا کہ جا کر میں کتے بلیوں کو کھلاؤں گا، نہیں، وہ کھانے کے لیے خریدتے. کوئی شراب کو اس لیے نہیں خریدتا کہ جا کے میں اس کو ضائع کروں گا تاکہ ایک مومن، ایک مسلمان شراب، نہیں، وہ اس کو پینے کے لیے خریدتا. تو اس کا اکثر جو بینیفٹ ہے وہ کیا تھا؟ جس چیز میں تھا وہ چیز کیا ہے؟ حرمت رکھتی ہے، تو اس کی خرید و فروخت کیا ہو گئی؟ حرمت ہو گئی. چاہے بولو یہ کہ آپ ایک اچھے کام میں بھی لینا چاہے پھر بھی آپ نہیں لے سکتے، اس کی خرید و فروخت حرام. بس پہلا قانون ہی ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ منفعت شائع حرام نہیں ہے بلکہ ایک جہت سے اس میں حرام. جیسے ربا میں ہم نے ایک معاملہ کیا، 1 کلو گوشت کے بدلے 1.5 کلو گوشت، تو 1 کلو گوشت کے بدلے 1 کلو گوشت والا معاملہ صحیح ہو گیا، آدھا کلو والا خراب ہے. فقط ایک جہت سے مسئلہ ہے، اس جہت سے آپ مجھے مالک نہیں بنا سکتے، میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا. تیسرا کیا تھا آقا صاحب؟ جو نجس اشیاء ہے، جیسے خون ہے، جیسے بول ہے، جیسے مدفوع ہے، جیسے منی ہے، ان سب چیزوں کی خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. اب آ رہا ہے چوتھا، وَكَذَلِكَ یعنی اسی طرح حرام ہے. کُلُّ مَبِیءٍ مَلْہُوٍ بِهِ، ہر وہ چیز جس سے لہو، جو لہو کے لیے استعمال ہوتے، جیسے آلات موسیقی، جو لہو و لعب ہو. لعب عربی میں کہتے ہیں لعب دہن کہتے ہیں تھوک کو. ہر وہ چیز جس کا عقلائی فائدہ نہ ہو. لہو و لعب یعنی ہر وہ چیز جس کا عقلائی فائدہ نہ ہو اور جو انسان کو اس کے مسیر سے ہٹا دیتا اور راستے مقصد سے ہٹا دیتا. جیسے فرض کریں ایک شخص جا رہا ہے، درمیان میں ایک شخص بندر کا ناچ دکھا رہا ہے، یہ اپنا مقصد بھول گیا، اس میں لگ گیا. یعنی انسان کو جو مقصد خدا نے دیا ہے وہ اس مقصد سے ہٹ کر کسی اور چیز میں لگ جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا لہو و لعب ہے، اگرچہ وہ علم ہی کیوں نہ ہو. اگر انسان علم میں لگ کے خدا کو فراموش کر رہا ہے، علم اس کے لیے کیا ہے؟ لہو و لعب ہے. لیکن یہاں ابھی ہماری اخلاقی بحث نہیں آگا، سر فقہی بحث ہے. اس میں کیا آئے گا لہو و لعب میں؟ آلات موسیقی آ جائے. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَبِيٍّ مَلْہُوٍ بِهِ، جو لہو کے لیے ہو. پانچواں، وَكُلُّ مَنْہِيٍّ عَنْہُ، ہر وہ چیز جس کی نہی ہوئی ہے. مما یتقرب به لغیر اللہ، جس کے ذریعے سے غیر خدا سے انسان قریب ہوتا ہے. جیسے صلیب کو خریدے اپنے گھر میں، بت کو خریدے گا، کتاب خدا سے دور ہوتا. او یقوی به الکفر والشرک فی جمیع وجوہ المعاصی، یا کفر اور شرک جس سے تقویت پاتے ہو. مثلا آپ ایسی کوئی چیز خریدیں جس سے خدا سے دوری ہوتی ہے اور کفر و شرک جس سے تقویت پاتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جائے گی؟ مثلا آج اسرائیل کا جھنڈا خریدنا، یعنی ایسی چیزیں خریدنا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے کہ کفر و شرک اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تقویت پا رہا ہے. بس پانچویں چیز کیا ہے؟ وَكُلُّ مَنْہِيٍ عَنْہُ، ہر وہ چیز جس سے نہیں کی گئی. لیکن نہیں کس اعتبار سے کی گئی؟ مما یتقرب به لغیر اللہ عز وجل او یقوی به الکفر والشرک فی جمیع وجوہ المعاصی. او باب، یہ تمام وجوہ معاصی نہیں بلکہ ایک باب ہے. یوہن به الحق، لیکن حق اس سے سست ہو جاتا ہے. جیسے ایک کوئی کتاب زال ہو، ایک کتاب گمراہ ہو جس سے حق سست ہوتا ہو، یا ایک ایسی کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ حق اس سے کم ہوتا ہو، کم رنگ ہوتا ہو. یہ کیا ہے؟ فہو حرام محرم بیعہ، ایک خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے. وہ شراؤہ، خرید نہیں سکتے. وہ امساکہ، رکھ نہیں سکتے، امساک نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. وہ ملکہ، ملکیت نہیں کر سکتے. وہ ہبتہ، گفٹ نہیں دے سکتے. وہ عاریتہ، وہ جمیع التقلب فی، ہر قسم کے اس میں تصرفات کیا ہے؟ حرام. الا فی حال تدعو الضرورت فیہ الی ذلک، مگر اس حالت میں کہ حالت اقتضا کرے کہ اس چیز کی ضرورت ہو. ذالک کا اشارہ ہے تصرف، یعنی ایک ایسی مجبوری ہو گئی آپ کو. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے،
اگر وہ گمراہ کتاب نہیں خریدے گا تو اس کا جواب نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے. یا ایک شخص ہے اگر وہ میتہ کو نہیں خریدے گا، مثلا مر رہا ہے 3 دن ہو گئے کچھ نہیں ہے، صرف کیا ہے حرام گوشت جانور مل رہا ہے، میتہ مل رہا ہے بازار میں، اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اب اس کی مجبوری یہاں پہ وہ خرید سکتا ہے، فرض کریں کچھ اور نہیں مل رہا اس کو. اس حد تک یعنی پیٹ بھر کے نہیں. الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں چھوٹ ملے گی بس. مثلا اگر 1 روٹی آپ کی ضرورت ہے تو 1 روٹی کی چھوٹ ملے گی، آدھا کلو گوشت ضرورت ہے تو آدھا کلو گوشت کی چھوٹ ملے گی. یہ نہیں کہ انسان 10 خوب جو ہے نا وہ اپنے گھر میں لے جائیں. واضح. بس ولایت یعنی حکومت کی امام نے بات کر دی کہ حکومت کی 2 جہت ہے، حکومت حلال، حکومت حرام. تجارت کی بات کر دی، تجارت حلال اور تجارت حرام. تجارت حلال کے 2 قانون بتائے، ایک وہ جس کا شارع نے امر کیا ہے، اور دوسرا وہ کہ معاشرہ کی مصلحت جس پر موقوف ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور حرام کون سے؟ کہ 6 یا 5 چیزیں ہیں کہ وہ تمام چیزیں کہ جس پہ نہی کی گئی ہے، اور نہی اس وجہ سے کی گئی کہ اغلب اور شائع جو منفیت ہے وہ اس کی حرام ہے، جیسے شراب ہے، جیسے اکل میتہ ہے. یا ایک جیسے حرام ہے جیسے ربا ہے، یا نجس کی وجہ سے حرام ہے جیسے دم ہے، یا یہ کہ اس سے حق کمزور ہوتا ہے، غیر اللہ کی تقویت ہوتی ہے، وہ حرام ہے. ان سب چیزوں کا خرید و فروخت یہ ساری چیزیں حرام ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.